السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا چیپٹر ہے نواب محسن الملک، اور یہ صنف کے لحاظ سے ایک خاکہ ہے جو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ مولوی عبدالحق کی شناخت بابائے اردو کے طور پہ ہے۔ 1870 میں پیدا ہوئے، 1961 میں وفات پائی۔ مولوی عبدالحق نے اردو زبان کی خدمت کی اور اس لیے ان کو بابائے اردو کا ٹائٹل دیا گیا۔ نواب محسن الملک جو ہیں یہ سر سید احمد خان کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے ان کا خاکہ لکھا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے سے اس چیپٹر کی ریڈنگ کر چکے ہیں، پہلے سے آپ اس کو پڑھ چکے ہیں، اب ہم اہم نکات کو ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں۔ نواب محسن الملک کے اندر بہت خوبیاں تھیں، وجاہت، ذہانت، خوشبیانی، یہ تمام خوبیاں جو تھیں وہ ان کو بڑا ہی ایک قابل انسان بناتی تھیں۔ وہ اپنے دشمنوں اور دوستوں سے یکساں مقبول تھے اور اپنی بات منوانے کا ڈھنگ بھی جانتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب یہ جو پیراگراف آ رہا ہے، وہ جوہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے۔ یہ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سیاق و سباق کے لیے اکثر پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے۔ وہ ان کو موقع مناسبت سے بات کرنا آتا تھا، سیاست بھی آتی تھی، انتظامی قابلیت بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور انہوں نے بہت سارے معاملات انجام دیے۔ سب سے اہم جو ہے وہ حیدرآباد کا بجٹ مرتب کرنا ہے، جو انہوں نے مصر کے طرز پر مرتب کیا، اور فائنانس اور مالگزاری میں بہت ساری اصلاحیں بھی کی۔ حیدرآباد میں بہت سارے لوگ آئے اور گئے، لیکن جو مقبولیت محسن الملک کو ملی وہ کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکی، اور جب وہ جو چھوڑے تھے حیدرآباد کو تو لوگوں کی آنکھیں پرنم تھیں، لوگ ان کے جانے پر دکھی تھے۔ اچھا جی، اب اس پیراگراف میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب نواب صاحب پیدا ہوئے، نواب محسن الملک صاحب پیدا ہوئے، تو اس وقت مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ ہر شخص کچھ بھی لکھتا تھا تو اس کی تان مذہب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ سر سید احمد جیسے شخص جن کو نیچری کہا گیا، وہ انہوں نے بھی مذہب کے حوالے سے کتابیں لکھی۔ تو ان کی جو پہلی کتاب تھی وہ خالص مذہبی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مذہبی، تعلیمی، معاشرتی بہت ساری تصانیف بھی لکھی۔ ان کی تصنیف میں ادبیت کی شان بھی پائی جاتی تھی۔ انگریزی نہیں جانتے تھے، ترجمہ کر کے سنتے تھے، اور لیکن ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب یہ پیراگراف آ رہا ہے، تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اکثر آیا ہوا ہوتا ہے پیپر میں۔ اچھا جی، تقریر کرنا خوب آتی تھی نواب محسن الملک کو، آواز خوبصورت تھی، دلکش تھی، جو ان سے ملتا وہ ان کا قائل ہو جاتا۔ اور ایک دفعہ ایک بدرالدین طیب جی تھے جو سر سید احمد خان کے خلاف تھے، لیکن نواب محسن الملک نے اپنی تقریر سے ان کو ایسا قائل کیا کہ وہ سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے ہو گئے۔ انہوں نے کالج کے لیے ایک بہت بڑا عطیہ بھی دیا۔ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے موقع پر نواب محسن الملک بہت اچھی تقریریں کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے جلسوں میں جب جلسہ درہم برہم ہونے لگتا تو نواب محسن الملک کو بلا لیا جاتا، اور ان کی باتیں سن کر چہرے رونق اور حشاش بشاش ہو جاتے تھے۔ یہ جو پیرا آ رہا ہے، دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ آتا تھا، یہاں تک یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اکثر پیپر میں آتا ہے، سیاق و سباق کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ ایسی محبت اور پیار سے لوگوں کو کام کا کہتے تھے نواب محسن الملک کے لوگ، فوراً ان کا کام کر دیتے تھے۔ آدمی کی ان کو خاص پہچان تھی، اور وہ اچھے لوگوں کو صرف اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں ہے، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے، اور وہ دونوں سے کام لیتے تھے، صرف اچھے لوگوں سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ برے لوگوں سے بھی کام لیتے تھے۔ مطالعے کے بہت شوقین تھے، اردو، عربی، فارسی تمام کتابیں پڑھتے تھے، انگریزی نہیں آتی تھی تو اس کا ترجمہ کر کے پڑھتے تھے، لیکن پڑھنے لکھنے کے خاص شوقین تھے۔ سر سید کی وفات کے قریب ہی اردو کی مخالفت شروع ہو گئی تھی، لیکن سر سید کی وفات کے بعد نواب محسن الملک نے سر سید کے اس مشن کو آگے چلایا، علی گڑھ کو سنبھالا، اردو زبان کی حمایت میں بڑی پرجوش تقریریں بھی کرتے رہے، اور سر سید احمد خان جس راستے کی داغ بیل ڈال گئے، نواب محسن الملک نے نہ صرف اس کو سنبھالا بلکہ اس کو ایک یادگار بنا کر چھوڑ دیا۔ چند ہم اثر خاکوں کی کتاب ہے مولوی عبدالحق صاحب کی، اس سے یہ اقتباس تھا، اور یہ چیپٹر جو ہے وہ سیاق و سباق کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، شارٹ کوشچنس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اور خلاصہ بھی اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے، آپ کی بک میں بہت سارے خاکے ہیں، تو خاکے کے حوالے سے یہ چیپٹر امپورٹنٹ ہے۔ خاکے اکثر پیپر میں پوچھے جاتے ہیں سیاق و سباق کے لیے، تو آپ نے اس کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا چیپٹر ہے محنت پسند خیرت مند، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کل پڑھاؤں گی۔ 5 یا 7 چیپٹرز پڑھانے کے بعد پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ حصہ نظم سٹارٹ کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو اچھے سے دیکھیے، اس کو دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔